نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف سوالات کے جوابات دیے جائیں گے جو واٹس ایپ انسٹاگرام کے ذریعے پوچھے گئے ہیں۔ تو ان سوالات میں سے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک عورت کو اس کی زندگی کے اندر ناخن پالش لگانے کا شوق تھا اور اسی حالت کے اندر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب اس کو غسل دیا جاتا ہے، لیکن غسل دینے والیوں کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ اس کے ناخن پر پالش لگی ہوئی ہے۔ اب وہ غسل مکمل کر لیتی ہیں۔ آیا کہ اب اس کے غسل کو دوبارہ دہرایا جائے گا، سارا غسل دوبارہ کیا جائے گا، یا اسی غسل پر اکتفا کیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ دیکھیں، ناخن پالش لگانا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ایک تو جب آپ وضو کرتی ہیں، غسل کرتی ہیں، ہاتھ دھوتی ہیں، تو آپ کے ناخنوں کی تہہ تک پانی نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے آپ کا غسل بھی نہیں ہوتا، آپ کا وضو بھی نہیں ہوتا، اور جس کی بنا پر آپ ہمیشہ ناپاک رہتی ہیں اور نماز بھی ظاہری سی بات نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی بات رہے گی جہاں تک مسئلے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ نے اس میت کو غسل دے دیا ہے، اب جب آپ کو یاد آ گیا کہ اس کے ناخن کے اوپر پالش لگی ہوئی ہے، اب آپ ایسا کر لیں کہ اس پالش کو اتار دیں کسی طرح، اور پھر اس میت کے صرف ہاتھوں کو دھو دیا جائے۔ پورے غسل کا دہرانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے وہ ناخن پالش نہ اتاری تو اس طرح اس کا غسل بھی نہیں ہوگا اور نماز جنازہ بھی نہیں ہوگا۔ آگے جو دوسرا سوال ہے وہ یہ پوچھا گیا کہ نماز کے اندر تشہد میں جو انگلی اٹھائی جاتی ہے وہ کس لفظ کے اوپر اٹھائی جاتی ہے؟ یعنی جب ہم تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں تو اس وقت جو انگلی کے ساتھ ہم اشارہ کرتے ہیں آسمان کی طرف، تو وہ کس وقت کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ، جب آپ مخلوق سے الوہیت کی نفی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر جب آپ اس لفظ پر پہنچتے ہیں الا اللہ، تو اس وقت انگلی کو نیچے کر لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم الوہیت کی مخلوق سے نفی کرتے ہیں اور اللہ کی الوہیت اللہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں، تو اس وقت گویا کہ ہم انگلی کے ساتھ یہ شہادت دے رہے ہوتے ہیں، اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا اللہ۔ تو یہاں پر اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے، اس وجہ سے ہم انگلی کو جھکا لیتے ہیں۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد مصافحہ کرنا کیسا ہے؟ اب یہ سوال تھوڑا سا عجیب ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن نشین کر لیں، مصافحہ کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مصافحہ کے حوالے سے بہت سارے فضائل بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مخصوص طریقے سے نماز کے بعد مصافحہ کرنا کیسا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سارا طریقہ سکھلایا ہے۔ اب جب امام جماعت کر کے فارغ ہوتا ہے، اس کے بعد اس حایت اور صورت کے ساتھ سلام کرنا، گویا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید کہ یہ نماز کا حصہ ہے یا ضروری ہے، یا پھر نماز کے بعد سلام کرنا یہ سنت عمل ہے۔ اگر آپ کے عمل سے دیکھنے والوں کو یہ تاثر جا رہا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ نماز کے بعد مخصوص حایت کے ساتھ
ضروری سمجھ کر، لازم سمجھ کر اور اس پر دوام اختیار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قبرستان جانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبرستان کے اندر داخل ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ زبان سے پڑھا کرتے تھے: السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاسر، کہ اے قبروں والو تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور تمہاری بھی مغفرت کرے، تم ہم سے پہلے جا چکی ہو اور ہم آپ کے پیچھے آ رہی ہیں۔ اور یہ بہت پیارے الفاظ ہیں، یقین جانیں اس سے موت کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے اور زیارت قبور کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اگلا سوال پوچھا گیا ہے، مسافر کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مسافر بھی ہے، اگرچہ وہ بہت زیادہ مالدار ہے، گھر کے اندر اس کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے پڑے ہوئے ہوں، لیکن جب وہ سفر کے اندر ہے، حج کے سفر پر ہے یا پھر کسی اور سفر پر ہے، اگر اتنے پیسے نہیں ہیں جو نصاب تک پہنچ سکے، یعنی 52 تولہ چاندی کی رقم کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اگرچہ وہ جتنا مرضی مالدار ہو، کیونکہ اس وقت وہ مجبور ہے۔ اگلا سوال پوچھا گیا ہے، مقبوضہ زمین پر مسجد بنانا کیسا ہے؟ دیکھیں، مسجد اس زمین پر بنائی جاتی ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے وقف کی گئی ہو۔ اب وقف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ وقف کرنے والا خود اس زمین کا مالک ہو، تو مقبوضہ زمین کی صورت کے اندر چونکہ وہ بندہ اس زمین کا مالک نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ مسجد کے لیے وقف بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس زمین پر مسجد بنا دی گئی ہو تو ایسی مسجد شرعی مسجد نہیں کہلائے گی اور اس کے اندر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ ہاں، البتہ نماز ادا ہو جائے گی لیکن اس کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے گا، اگرچہ وہ زمین کافر کی ہو، جب آپ نے اس پر قبضہ کر لیا تو اس پر مسجد بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ اگلا سوال پوچھا گیا ہے، خودکشی کر کے مرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، خودکشی کرنا اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو امت کے مقتدی اور ممتاز شخصیات ہیں ان کو گریز کرنی چاہیے اس کا جنازہ پڑھنے سے، کیونکہ یہ ایک ناقابل پسندیدہ عمل ہے کہ کوئی خودکشی کر کے ایک حرام موت مرے، پھر اس کا نماز جنازہ علماء اور مقتدی لوگ پڑھے، تو دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے اس کا جنازہ پڑھ لیا تو وہ قابل ملامت یا اس پر میں سمجھتا ہوں لعن طعن نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خودکشی کر کے مرنے والا ایک فاسق و فاجر ہے، کوئی کافر تھوڑے ہی ہو گیا ہے کہ جس کا نماز جنازہ پڑھنا ہی حرام ہے۔ تو لہٰذا اس میں یہ ہے کہ مقتدی اور ممتاز لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، باقی اگر پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔